السلام علیکم پیارے بھائیوں، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون مصر کے واقعہ سنائیں گے۔ فرعون جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت فرعون کی حکومت تھی، اور فرعون کو تو آپ جانتے ہوں گے، اس نے لوگوں پر بے حد ظلم کیا ہوا تھا اور ان سے بہت ظلم کرواتا اور ان سے بے حد کام کرواتا تھا۔ وہاں کے مصری خدا سے دعا مانگتے کہ یا اللہ ہمیں اس بادشاہ سے نجات فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان مصر میں سے ہی ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ پھر ایک رات فرعون کو خواب آیا کہ آسمان سے 2 درخت آئے اور وہ زمین پر آ کر گر گئے، اور اتنی بلندی سے پروان چڑھے کہ اتنے اونچے اور اتنے بلند ہوئے کہ ان کے سائے میں پورا مصر آ گیا اور شانتی برقرار ہو گئی۔ یہ خواب دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور ڈر کے مارے اٹھ پڑا۔ صبح ہوئی، تارن سجی تو اس نے اپنے جادوگر اور نجومیوں کو بلایا اور اپنا خواب سنایا اور کہا کہ یہ خواب کی تعبیر کر کے بتاؤ۔ ان جادوگروں نے جواب دیا کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے، ہم اپنی تصدیق کرنے کے بعد اس کا جواب دیں گے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر انہوں نے تصدیق جب کی تو فرعون کو بتایا کہ یہ جو خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مصر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے سائے میں یہ پورا مصر آ جائے گا، اور وہ تیری سلطنت کے خلاف کھڑا ہوگا اور تیری سلطنت کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فرعون یہ خواب کی تعبیر سن کر بے حد گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ یہ بچہ کب پیدا ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ ان 3 دنوں میں باپ سے ماں کی پش میں آئے گا۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ جاؤ مصر میں اعلان کر دو کہ 3 دن کوئی مصری لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت نہیں کرے گا، اگر کوئی کرے تو اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ اور لہٰذا پھر بھی اس نے اپنے سپاہیوں کو ہر ایک گھر میں تعینات کر دیا۔ 1-2 دن گزر گئے، لیکن فرعون کے سپاہیوں میں سے ہی عمران بتایا جاتا ہے، اس کی بیوی کو معاشرت کا جنون سوار ہوا، اور اس سے جب برداشت نہ ہوا تو وہ اپنے گھر سے نکلی اور فرعون کے دربار میں آ پہنچی۔ تو فرعون کی پہرےداری کر رہا ہے اور فرعون سویا ہوا ہے، لیکن عمران کی بیوی کو تو جنون چڑھا ہوا تھا۔ وہ بنا ڈرے بنا ہچکچائے فرعون کے کمرے میں چلی گئی۔ جب عمران نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس میں بھی جذبات آ گئے اور اس سے بھی رہا نہ گیا، اور ان دونوں نے معاشرت کر لی۔ صبح ہوئی تو فرعون نے دال سجائی اور نجومیوں سے کہا کہ اپنے علمیاتی کی مدد سے چیک کرو کہ کیا وہ بچہ اپنی ماں کے سائے میں آیا ہے یا نہیں۔ جادوگروں نے جب علم لگایا تو پتہ چلا اور کہا اے فرعون، بچہ تو باپ سے نکل کر ماں کے سائے میں آ چکا ہے۔ تو فرعون یہ بات سن کر بے حد کرودت ہوا۔ اس کے بعد اس نے مصریوں پر بہت ظلم ستائے، لیکن پھر اس نے اعلان کر دیا کہ مصر میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتے ہی ساتھ اس کا قتل کر دیا جائے، اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر بھی اس نے اپنے سپاہیوں کو ہر ایک گھر میں تعینات کر دیا جو یہ چیک کرتے تھے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی۔ کافی دیر تک ایسا سلسلہ چلتا رہا۔ جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے بدلے ان کو 70 اشرفیاں دی جاتی۔ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ عمران کی بیوی بھی حاملہ تھی، لیکن ان کا کسی کو پتہ نہ چلا، کیونکہ اس پر اعتبار کرتے تھے، کیونکہ وہ خود کا ہی سپاہی تھا فرعون کا، اس لیے وہ حاملہ رہی، لیکن کوئی چیک کرنے کے لیے ان کے گھر نہ گیا۔ جب عمران کی بیوی کھانا بنا رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہو گیا، اور وہاں اس نے جنم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔
جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ بات فرعون کے سپاہیوں تک پہنچ گئی اور وہ چیک کرنے کے لیے عمران کے گھر میں آ رہے تھے۔ جب عمران کی بیوی کو یہ پتہ چلا اور سوچا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو مار دیں گے، اس نے اس ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹا اور وہی گرم تندور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیا اور اوپر دیگ رکھ دی تاکہ وہ آنے والے سوچے اس تندور میں بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب فرعون کے سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو اس نے عمران کی بیوی پر ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ حاملہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پورے گھر میں تلاشی دی لیکن اس تندور میں نہ دیکھا کیونکہ اس کے نیچے آگ جلی ہوئی تھی اور یہ دیکھ کر چلے گئے۔ جب عمران کی بیوی نے اپنے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باہر نکالا تو اس تندور کی آگ ختم ہو چکی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نور کی وجہ سے۔ پھر وہ بے حد گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ آج تو بچ گئے لیکن کتنی دیر تک بچیں گے۔ اس نے خدا سے دعا مانگی اور کہا کہ یا اللہ تو ہی مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم ڈرو مت، اگر تم اس کو سنبھال سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دو، اس کے بعد اس کی حفاظت میں خود کر لوں گا۔ تو اس عمران کی بیوی نے ایسے ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے جا کے اس دریا کی 3 ندیاں بنتی تھیں اور ان 3 ندیوں میں سے ایک ندی فرعون کے محل سے گزرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ندی سے گزر رہے تھے تو فرعون کی بیوی آسیہ محل کی چھت پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر اس صندوق پر پڑی اور اس نے اپنی نوکرانی کو حکم دیا، جاؤ اور یہ صندوق کو لے کر آؤ۔ دیکھتے ہیں اس میں نوکرانی جب صندوق لے کر آئی تو کھولا تو اس میں ایک بچہ تھا اور وہ بے حد خوبصورت تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے یہ بچہ دیکھا تو بہت خوبصورت انہیں لگا اور وہ ان پر مائل ہو گئی اور اس نے یہ بچے کو رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر آسیہ نے اپنے خاوند فرعون کو کہا کہ میں اس بچے کو رکھنا چاہتی ہوں، پر فرعون نے اس کی بات نہ مانی اور کہا کہ یہ میرا دشمن ہو سکتا ہے، میں اسے رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن آسیہ نے ضد کی تو فرعون نے رکھنے کی اجازت دے دی۔ کافی دن گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے تھے تو کافر فرعون نے اسے پکڑ اٹھا لیا اور جب اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا اور بہت مشکل سے چھڑایا۔ تو فرعون نے شک کیا کہ لگتا ہے یہی میرا دشمن ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا قتل کر دو، لیکن آسیہ بھاگتی ہوئی آئی اور کہا کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، یہ بچہ تو نابالغ ہے، اس کو معلوم نہیں، بچے تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ سمجھدار ہے، اس نے جان بوجھ کے میری داڑھی کو پکڑا ہے۔ تو آسیہ نے کہا آپ یہ ایسی بات کرتے ہیں تو ہم آزما لیتے ہیں، آپ ایک طرف ہیرا رکھ دو اور ایک طرف آگ کا انگارہ رکھ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر ہیرا پکڑا تو آپ اس کا قتل کر دینا کیونکہ یہ سمجھدار ہوگا، اگر اس نے آگ کا انگارہ پکڑا تو یہ ناسمجھ ہے تو اسے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ فرعون نے اس کی بات مانی اور ایسا ہی کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ کی جانب گئے اور اس انگارے کو پکڑا اور اپنے منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان توتلی ہو گئی اور ان کا ہاتھ بھی جل گیا۔ پھر فرعون نے سمجھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں بنا دی اور اس کے بعد آپ مزید اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل قدرت کا نظام ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ سننے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا بے حد ضروری ہے اور آل نوٹیفیکیشن ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ نگہبان۔